يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ایک مرتبہ پھر بجا لاتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ آج حسب ترتیب ہم 19ویں کلاس میں رکوع نمبر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 21 کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے مسلمان اسلامی معاشرے کی تشکیل، ہماری اجتماعیتوں کے بنیادوں کو واضح فرما رہے ہیں۔ اس کی پہلی بنیاد تو حلال و حرام کا تصور، جس پہ گزشتہ آیت میں بات ہوئی، اور فرمایا کہ شیطان تمہارا کلم کلا اعلانیہ دشمن ہے۔ وہ پہلے نمبر پر تو حلال و حرام میں تمہیں بہکاتا ہے، مشتبہ بناتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب بس اتنا ہی حکم، یعنی اس کا کام ہی انما یأمر، بس اتنا ہی حکم دیتا ہے، اتنی ہی کوشش کرتا ہے، برائی اور فحاشی، وَأَن تَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کچھ کہو جو تم نے علم نہیں۔ یعنی گویا شیطان کے 3 اقدامات کا ذکر فرمایا قرآن میں۔ ایک، وہ سو کا حکم دیتا ہے، وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ پر ان باتوں کو کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ گویا ہم شیطان کہ ان 3 چالوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلی چال اس کی کیا ہے کہ وہ برائی کی تعلیم دیتا ہے بالسوء، اور برائی کی شکلیں انسانی اجتماعیت نے اور مذاہب میں جن کو برائی سمجھا گیا، ان کے مقابلے میں دور حاضر میں مغرب نے، سرمایہ دارانہ کیپٹلزم نے برائی کی جن کیفیات کو بدل دیا، انہیں برائیوں کو اچھائی کی فہرست میں شامل کر، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں برائی اور گندگی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کو۔ بظاہر تو سو اور فحشا 2 قریب المعنی الفاظ ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزوں کی بنیاد پر فرق ہے۔ مثلا ایک یہ کہ سو برائی وہ ہے جو عقلاً بھی ناپسندیدہ ہو اور شرعاً بھی ناپسندیدہ ہو۔ فحاشی وہ ہے جسے شریعت نے ناپسندیدہ ٹھہرایا، بظاہر لوگ اس میں کچھ اچھائیاں بھی تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ اقدامات ایسے ہیں جو دینی لحاظ سے فحاشی میں آتے ہیں، لیکن ہم اسے کلچر اور تہذیب کی علامتیں بنا دیتے ہیں۔ اور یا ایک فرق کہ برائی تو وہ ہے جس پہ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہوتی، یعنی کوئی سزا کا تعین نہیں کیا ہوتا، انہیں عمومی بس برا کہہ کر چھوڑ دیا۔ لیکن فحاشی وہ ہوگی جس میں شریعت نے باقاعدہ کوئی حد شرعی مقرر کی ہو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہے۔ لیکن الفاظ کے اس فرق کو ملحوظ خاطر نہ بھی رکھے اور آسانی سے صرف یہ سمجھے کہ شیطان دراصل انسانی اجتماعیتوں میں یا انسانیت کے ہر دائرے میں
وہ فحاشی پھیلانا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم دوسری جگہ اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ اس نے تمہارے والدین کو ننگا کیا تھا۔ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے والدین کو ننگا کیا، اور اس کی بنیادیں اب بھی یہ ہے کہ وہ تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اور فحاشی کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ ہم برہنہ پن کی طرف زیادہ سے زیادہ، اباحت کی طرف زیادہ سے زیادہ چلے جائیں۔ موجودہ زمانے میں شیطان کے یہ اقدامات کیپٹلزم نے اور زیادہ اس کو وسعت دے دی، گہرائی دے دی، اور اس کو مزید اچھا اور خوبصورت کر کے دکھا دیا۔ اور اس کی بنیاد فرائڈ کا وہ تصور ہے کہ انسان اصل میں دو چیزیں چاہتا ہے، اور وہ ہے تسکین شکم اور شہوت۔ وہ اپنے پیٹ کی تسکین چاہتا ہے، اور اس کے لیے بنیادی بات ہے جبلت، اپنی بس خواہشات کی تسکین، چاہے یہ خواہشات شہوت کے ہو یا یہ خواہشات تسکین۔ اس لیے کیپٹلزم جس معاشرے کو وجود بخشے گا اس میں فحاشی کے ادارے زیادہ ہوں گے، قوی ہوں گے، آزاد ہوں گے، زیادہ مؤثر ہوں گے، اور اس فحاشی کو وہ آہستہ آہستہ اجتماعیت میں سے کر کے اپنے انفرادی زندگیوں تک، یعنی ہر شخص کے گھر تک، بیڈ روم تک، کچن تک پہنچائے، اور اس کو خوشنما کر کے پیش کیا جائے گا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے معاشرے کے ہیروز کیا ہے؟ ہمارا میڈیا کس شخص کی وفات یا پیدائش کو سب سے زیادہ نمایاں کر کے مناتا ہے؟ کیا ہمارے علمی اسکالرز جنہوں نے زندگی کے کسی بھی دائرے میں معاشرے کی کوئی بھی خدمت کی ہو، وہ یا ہمارے معاشرے یا ہمارے ملک کے شعبز میں خدمات سے انجام دینے والے لوگوں کے آیام کو یا ان کی زندگیوں کو زیادہ آئیڈیالوجی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے؟ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے تعلیمی دنیا میں یا معاشرے کی کسی بھی دوسرے میدان میں کارنامے سر انجام دیے، ان کی پیدائش اور ان کے وفات کے ایام آ کر گزر جاتے ہیں، بہت کم کہیں پتہ چلتا ہے۔ جس نے 100 کتابیں لکھی ہے وہ، اور اس کے مقابلے میں جس نے 2 فلمیں بنائی ہے، دونوں کو ہمارا میڈیا کتنا وقت دیتا ہے؟ یہ وہ کنٹرول سرمایہ دارانہ نظام کا تصور ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو معاشرے میں آئیڈیل بنتے ہیں، ان میں ان لوگوں کو نہ سامنے لایا جائے جو معاشرے کے حقیقی ہیرو ہے، بلکہ ان لوگوں کو معاشرے کے آئیڈیل بنایا جائے جو معاشرے کو فحاشی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شیطان کے ان دونوں چالوں کو سمجھا جائے، برائی کے اور فحاشی کے۔ وَلِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے مراد ہے انسان وہ کچھ بیان کرنا شروع کر دے، وہ چیزیں گڑنا شروع کر دے، اور اس کو علم اور اس کو علم سمجھانا اور سمجھنا شروع کر دے کہ یہی تو حقیقی علم ہے، حالانکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی طرف سے اپنے دانش اور فہم کے بجائے ما انزل اللہ کی اتباع کرو، جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ نمبر 1 کہتے ہیں، قُلْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ بھائی ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس کو ہمارے آبا و اجداد نے اختیار کیا تھا۔ یہ ہماری صدیوں کی، ہماری 2500 سالہ تاریخ ہے کہ ہم یہ مخصوص ناچ ناچتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، یا ہم اس طرح کی اقدامات یا اس طرح کے کیفیات اختیار کرتے ہیں۔
تو اپنے آبا و اجداد کی پرستش اپنے صدیوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ما انزل اللہ کو چھوڑ دینا۔ اب اگر کوئی طریقے ایسے ہیں جو ما انزل اللہ کے خلاف نہیں ہے، جیسے لباس کی کوئی مخصوص ساخت ہے جو ما انزل اللہ کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ما انزل اللہ کیا ہے لباس میں، کہ وہ ساتر لباس ہو اور وہ خوبصورت لگنے والا لباس ہو۔ یہ دو خوبی اگر موجود ہے تو ہر لباس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لباس ساتر نہیں ہے، بدن کھلتا ہے، اس میں جھلکتا ہے اور ڈلکتا ہے، تو وہ لباس اگر ہماری تہذیبی شناخت ہے تب بھی غلط ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں جو مختلف نشوں کو ہم نے اپنی تہذیبی علامات بنا دیا کہ نہیں جی ہم تو یہ نشے استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری کسی نے نسوار کو، کسی نے پان کو تہذیبی شناخت بنا دی، جی ہمارے صدیوں کی روایت ہے۔ نشے منشیات وہ کس طرح کسی اجتماعیت کے تہذیبی علامتیں ہو سکتی، لیکن چونکہ ہم ہر ایک اپنے سے دوسرے والے نشے کو تو برا اور معیوب سمجھتا ہے، لیکن جو ہم خود اختیار کرتے ہیں اسے ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو اس بارے میں علم رکھتے تھے اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت تھی۔ انہیں یہ نہیں کہ آبا و اجداد نے جو کیا تھا وہ اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کی بنیاد پر کیا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ قرآن حکیم کافروں کا حال بیان کرتا ہے کہ کافر کا حال تو اس شخص جیسا ہے کہ وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے، يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ وہ اس کو کوئی چیز سنائی نہیں دیتی مگر صرف اس کے چیخ اور پکار کو۔ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں وہ جانوروں کو بلانے یا جانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جانور کوئی زبان نہیں بولتے یا جانور کوئی زبان نہیں سمجھتے۔ جانور اصل میں اشاروں کو کی جو عادت ہو جاتی ہے اس کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ مثال دی ہے کہ ان کافروں کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ حرکت تو کرتے ہیں لیکن یہ جو بات آپ سناتے ہیں اس کو سمجھ کر حرکت نہیں کرتے، بلکہ اپنے مخصوص جو تربیت ہوتی ہے، جیسے بندر ناچتا ہے یا مختلف حرکات کرتا ہے تو وہ اس ڈنڈے کی حرکت، چڑی کی حرکت کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ذی شعور انسان کو اللہ تبارک و تعالی یہ سکھاتا ہے کہ تم نے غور و فکر کر کے اپنے لیے صحیح اور درست راہ کا انتخاب کرنا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ان لوگوں کا، کافروں کا رویہ ہدایت کے مقابلے میں، تعلیمات الہی کے مقابلے میں بہرے پن کا ہے، گونگے پن کا ہے اور اندھے پن کا ہے۔ یہ باقی تو دنیا میں بہت دانشور سمجھ جاتے ہیں، لیکن حق کے قبول کرنے کے معاملے میں، حق کے بولنے کے مقابلے میں اور حق کو دیکھنے اور سمجھنے کے مقابلے میں یہ لوگ گونگے اور بہرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں ان میں سے کھاؤ۔ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، قرآن حکیم اس رکوع کے شروع میں یا ایھا الناس سے حلالا طیبہ کا حکم دے چکا ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا سے اس حکم کی ایک اور مرحلے کو بیان فرمایا کہ ایمان والوں تم بھی کھاؤ پیو، لیکن یہ کھانا پینا تمہیں طیبات میں سے۔ ایک مومن کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور
ہم وقت عبادت میں ہو، یعنی زندگی کے کسی بھی کام میں ہو، لیکن وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے تو عبادت میں، اور عبادت میں اس کو پاکیزہ کی ہونی چاہیے، پاکیزگی ظاہراً بھی ہو اور باطناً بھی ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، تو اس نے جو کھایا پیا ہے وہ بھی طیب ہونا چاہیے۔ اب پہلی بات طیب کے لیے بتے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ گویا مومن کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو میرے ذرائع آمدنی کی بنیاد پر میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں حاصل کرتا ہوں، یہ ذرائع آمدنی میرے پیدا کردہ نہیں ہے، چاہے ہماری ذہنی صلاحیت ہو، یعنی ہم ذہنی خدمات کا معاوضہ حاصل کرتے ہو، یا ہاتھوں کی خدمات کا معاوضہ حاصل کرتے ہو، دونوں صورتوں میں یہ صلاحیتیں دی اللہ کی ہے۔ اس بنیاد پر ہم اپنے سیلری کی بنیاد پر اپنے رزق کی بنیاد نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہے اسے معاشرے میں استعمال کر کے ہم کچھ آمدنی حاصل کرتے ہیں، اس آمدنی کی بنیاد پر ہم اپنے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یعنی طیب پاکیزہ غذا کا ملنا، اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم جس طرح اپنے معاشرے میں آج پریشان ہیں، ہر دفعہ جب دکاندار سے گوشت لیتے ہیں تو 10 مرتبہ سوچتے ہیں، یا کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یہ روز بکرے کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ پریشانی ہمیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اجتماعی لحاظ سے ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنی اجتماعیت کو اسلامی نظام کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق منظم نہیں کیا۔ باوجود اس کے کہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا، لیکن ہمارے تمام ادارے قرآن و سنت کی سپریم اتھارٹی کے تحت نہیں آ سکے، آئینی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی۔ لہذا اس لیے ہم زندگی کے ہر دائرے میں پریشان ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ اسلامی نظام سے کچھ فوائد ہوں گے اور کچھ حصے میں ہمیں اس کے فوائد نظر نہیں آتے، لیکن جب ہم زندگی کے ان دائروں میں جاتے ہیں کہ جس میں عام معاشرے کا مسئلہ بنتا ہے حلال و حرام کا جیسے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اسلامی نظام کی عملی تنفیذ کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے، تاکہ ہم اور ہمارے بچے وہ طیب اور حلال رزق کھا سکے، استعمال کر سکے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ قرآن حکیم نے اہل ایمان کو طیب استعمال کرنے کا حکم دیا، اور اس میں 2 چیزیں بتا دی کہ یہ جو رزق ہم نے دیے وہ، اور اس پہ اللہ کا شکر گزار رہے۔ تو یہ سوال فطرتاً پیدا ہو رہا تھا کہ بھائی حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ تو قرآن حکیم کا اسلوب دیکھیے کہ قرآن حکیم نے حلال کی فہرست نہیں بتائی، بلکہ بتایا کہ یہ حرام، انما حرام، صرف یہ چیزیں حرام ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ خون حرام، مردار حرام ہے، میتہ، دم انہیں خون حرام ہے، لحم خنزیر انہیں سور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام پر جس کو بھی نامزد کیا جائے گا، موسوم کیا جائے گا، وہ سب حرام۔ اس کے بجائے قرآن نے حلال کی فہرست نہیں بتائی، تو اصول یہ طے ہوا کہ بنیادی طور پر اشیاء میں حلت ہے، انہیں حلال ہے سب چیزیں، صرف وہ چیزیں حرام ہوگی جس کو قرآن و سنت نے حرام ٹھہرایا، انہیں جن کا ذکر یہاں پر قرآن حکیم فرماتا ہے یا دیگر مقامات پر، یا سنت مطہرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا۔ گویا حرام چیزیں تھوڑی سی ہے، محدود ہے، اور بنیادی لحاظ سے اشیاء حلال ہے۔
اب یہ توڑی کیوں حرام ٹھہرائی گئی؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کے لیے ان حرام چیزوں میں آزمائش ہے، اور آزمائش کو آپ اگر بہت زیادہ چیزوں میں رکھیں گے تو بہت مشکل ہوگی، تو اللہ نے کچھ ہی چیزیں ایسی متعین کر دی کہ بھائی یہ استعمال نہیں کرے، اور باقی جتنی چیزیں آپ کو دستیاب ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے۔ تو یہ جو حرام ٹھہرایا گیا، اس میں سب سے پہلے تو یہ حرام کے تصور کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ حلال و حرام کسی شے کی تحریم کا فیصلہ یہ کسی فرد یا کسی علاقے کے رجحان کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ حکم خداوندی کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی مجھے اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ، کہ یہ آپ کا بھی مقام نہیں ہے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال ٹھہرا آپ حرام کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع کیا، حرام ٹھہرایا، وہ وہی ہے جس کی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم عام طور پر جو ہمارے ہاں استعمال نہ ہوتی ہو اس کو ہم کراہت محسوس کرتے ہیں۔ ہر معاشرہ جن چیزوں کے کھانے کو، جیسے ہمارے ہاں جن معاشروں میں جھینگا نہیں استعمال ہوتا، وہ جھینگے کو دیکھ کر عجیب سی محسوس کرتے ہیں، لیکن جن معاشروں میں استعمال ہوتا ہے وہ جھینگے کو بڑا مرغوب سمجھتے ہیں۔ تو یہ انسانی مزاج ہے۔ شریعت حرام و حلال کا فیصلہ اس انسانی معاشروں کی تقسیم کی بنیاد پر نہیں کہ یہ ساحلی علاقہ ہے، یہاں زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہاں کے لوگوں کے لیے یہ چیز حرام اور یہاں کے لیے حلال۔ اس لیے ہمارے ہاں جھینگے کا ذکر شروع ہو گیا تو جھینگے پہ حرام و حلال کا اختلاف نہیں ہے، جھینگے میں اچھے مکروہ اور غیر مکروہ کا اختلاف۔ تو حرام پہ دوسری بات یہ کہ اس میں علاقائی اثرات نہیں ہوں گے، یعنی جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں یہ ہم کن بنیادوں پر کہتے ہیں، یا کچھ چیزوں کو ہم مکروہ کہتے ہیں۔ تو اس کو ایک فارمولے کے طور پر سمجھ لیجئے کہ شریعت ہمیں جو احکامات دیتی ہے وہ دو طرح کے، کچھ وہ ہے جو کرنے والے ہیں اور کچھ وہ ہے جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا۔ شریعت نے جن احکامات کو کرنے کا حکم دیا وہ اپنے قوت دلیل یعنی استدلال کی قوت کے لحاظ سے، یعنی دلیل کے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے تین طرح کے ہیں۔ یعنی دلیل اگر 100% قوی ہے یا درجہ اول کی ہے تو کرنے میں اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ فرض ہوگا، اور اس طرح شریعت نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا اس میں جو دلیل ممانعت کی وہ درجہ اول کی ہوگی، دو ٹوک ہوگی، کسی اختلاف کے بغیر ہوگی، تو وہ حرام ٹھہرائے گی۔ یعنی فرض اور حرام میں سے فرض کرنے کا اور حرام نہ کرنے والی ممنوع چیزوں کا نام ہے، کاموں کا نام ہے۔ لیکن ان دونوں کے لیے دلیل ایک جیسے قوی ہونی چاہیے۔ دلیل میں اگر کمزوری آئے گی تو پھر وہ چیز فرض یا حرام نہیں ہوگی۔ اگر دلیل میں کمزوری آ گئی، وہ درجہ اول کی نہیں رہی، سٹینڈرڈ جو ہے وہ قوی نہیں رہا، تو دلیل ظنی ہو جائے گی، قوی قطعی نہیں ہوگی۔ ظنی ہو جائے گی تو کرنے میں اس کو واجب یا سنت کہیں گے، اور نہ کرنے میں اسے مکروہ، تحریمی یا تنزیہی کہیں گے۔ اب پھر یہ جو درجہ دوم ہے اگر اس سے بھی گر گئی، درجہ سوم میں دلیل آ گئی
اور جس کو اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ ثبوت اور دلالت دونوں ضمنی ہو گئے، دونوں یقینی نہیں ہے. یعنی دو چیزیں، ثبوت اور دلالت. ثبوت اور دلالت اگر دونوں قطعی ہے، درجہ اول کی ہے، تو اس سے فرض اور حرام ثابت ہوگا. ثبوت اور دلالت میں سے اگر ایک ضمنی ہو گیا، یعنی ایک اپنے قطعیت سے، دو ٹوک سے، 100% سے گر گیا، تو یہ دوسرا درجہ ہو گیا جس کو واجب اور نہ کرنے میں، ممنوعات میں یہ چلا جائے گا مکروہ تحریمی میں. اور جب ثبوت اور دلالت دونوں ضمنی ہو جائے، یعنی دونوں درجہ اول کے نہیں ہو، دونوں 100% نہیں ہو، تو ہم اسے اصطلاح فقہی میں عام معاشری لحاظ سے کرنے کے معاملے میں وہ سنتیں کہلاتی ہیں. جس طرح ہمارے عام معاشرے میں ہم نماز میں، روزے میں وضو میں جن چیزوں کو سنت کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو ثبوت یا دلالت کے لحاظ سے، ثبوت اور دلالت دونوں کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں. اور اس طرح ہم جن کو مکروہ تنزیل کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو ثبوت اور دلالت دونوں کے لحاظ سے کمزور ہو. اور جن کو ہم حرام کہتے ہیں، یہ وہ ہے جو ثبوت اور دلالت دونوں کے لحاظ سے قطعی ہو، دو ٹوک ہو، 100% ثابت بھی ہو، اور ایک ہی حکم پہ دلالت کرنے والا. تو قرآن نے جب فرمایا انما حرم علیکم، تم پہ حرام کا، تو اس سے مراد یہ والا درجہ حرمت ہے. وہ کیا ہے؟ المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. میتہ سے مراد مردار ہے، اور مردار جانور وہ ہے جو بغیر ذبح کیے ہوئے یا بغیر کسی کے ہلاک کیے ہوئے از خود ہلاک ہو جائے. یعنی دو چیزیں، وہ جانور جن میں ذبح کا حکم ہے، وہ ذبح کیے ہوئے بغیر اگر مر جائے، اور وہ جانور جن میں ذبح تو نہیں ہے، شکار ہے، پکڑنا ہے، وہ اگر پکڑے یا شکار کیے بغیر مر جائے تو یہ میتہ کہلائے گا. اور ہم عموماً ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، تو ان چیزوں کا الحمدللہ حتی الامکان خیال رکھا جاتا ہے. دوسرا ہے ودم، خون. جانوروں کا خون اور یا کسی بھی چیز کا خون حرام ہے. اور اس میں دو خون، جو خون تو نہیں ہے لیکن خون کی کیفیات کی طرح ہے، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں جانوروں کے اندر کلیجہ ہے، وہ لگتا تو تھوڑا سا خون کی طرح ہے، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ وہ جمع ہوا ہے. اس کو دوسری جگہ دم مسفوح سے تعبیر کیا گیا. کہ وہ خون جو جاری ہے بھی ہے اور نجس بھی ہے، نہ اس کا کھانا جائز ہے اور نہ اس سے کوئی نفع اٹھانا جائز ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. اب لحم خنزیر میں جب لحم کا لفظ آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی چربی یا ہڈی یا کوئی اور چیز حلال ہے، بلکہ خنزیر کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کی ہر شے حرام ہے. اور اس کی میں جو اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جینیٹک کا، استحالہ میں جو ایک کیفیت ہے. یعنی خنزیر یا اس کے جسم کے اعضاء میں سے اگر کسی حصے کو اتنا پاک کیا جائے تو اس کا استعمال کیسے کیا ہوگا. یعنی خنزیر کے جسم کے تمام اعضاء کسی بھی شکل میں، خصوصاً ہمارے ہاں کھانے پینے میں جو ایک کیمیکل بہت آ رہا ہے جو خنزیر کے چمڑے کے درمیانی حصے سے بنایا جاتا ہے،
اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسے چینج کیا ہے، اس کے ہم نے صاف کرنے کی کوشش کی ہے، تو بھی وہ صاف نہیں ہوتا، یعنی اس کی جسم کا کوئی حصہ۔ اس لیے جینیٹک پہ، استحالے پہ جواز کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں جس میں یہ استعمال ہو، اس کا کھانا یا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ابھی کہ یہ سور کے ساتھ اس درجے کی یعنی حرمت کی بنیاد کیا ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حرمت کی بنیاد حکم خداوندی ہے۔ ہم سور میں 1000 فائدے جانتے ہو یا ہم کوئی فائدہ نہیں بھی جانتے ہو اور ڈھیر سارے نقصانات جانتے ہو، تب بھی بنیاد حکم الہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اگرچہ اس پہ بہت کتابیں لکھی گئی ہے کہ سور کے گوشت یا بدن کے نقصانات کے، لیکن ہم صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے جانور ہیں جن کو انسان استعمال کر سکتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اس پر اگر مزید تحقیقات اور محنتیں ہو تو اس کا گوشت بھی اتنا زیادہ، اس کی فارمنگ اگر اتنی زیادہ کی جائے جس سے کہ مغرب جو ہے خصوصاً سور کی کرتا ہے، تو بھی انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر شیطان کی انسانیت دشمنی واضح ہوتی ہے کہ اس نے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی، جس کی 2 مثال، ایک تو یہی سور ہے کہ آخر صرف سور میں ہی وہ کیا خوبی ہے جس کی ہم سب سے زیادہ اتنی فارمنگ کرتے ہیں، وہ مقابلہ گوٹ یا یعنی دمبے اور بکروں کے یا باقی جو حلال جانور ہیں، یعنی انسانی ضرورت ہی کی تکمیل کرنی تھی، گوشت کا زیادہ حصول تھا تو اس پہ کام کیا جاتا، چونکہ شیطان نے مزاج یہ بنا دیا ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے کہ شریعت مطہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے رکھنے سے منع فرمایا بلا ضرورت۔ اب انسانی ایک مزاج ہے کہ وہ جانوروں سے محبت کرتا ہے، مختلف جانور ہمیں پسند ہوتے ہیں، لیکن شیطان نے ذہن میں جو بات ڈال دی کہ سب سے زیادہ ہم کتوں کو رکھتے ہیں، جبکہ ان کے اخراجات بھی زیادہ ہے، ان کی پاکیزگی کا بھی مسئلہ ہے، خصوصاً ان میں جو باولے پن کی بیماری آتی ہے وہ انسانیت کے لیے کتنے نقصان دہ۔ تو یہ ہے شیطان اور اسلام کی وہ یا رحمان کی وہ کشمکش کہ جہاں کوئی متبادل ہو بھی سکتا تھا کہ ہم کتوں کے بجائے کوئی اور جانور پالتے، ہم حلال جانور پالتے، ہم جو ہے وہ فارمنگ کی ترقی میں ہم بجائے اس کے کہ سوروں میں اتنے کام کرتے، ہم جو ہے وہ حلال جانوروں میں کرتے۔ اس لیے اس کی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر دنیا اسلام کے کنٹرول میں ہو، دنیا مسلمانوں کے کنٹرول میں ہو، تو آپ کی معاشرتی ضروریات بھی پاکیزگی کے ساتھ پوری ہوں گی، ہم دنیا کو پاکیزہ چیزیں دے سکیں گے۔ اگر دنیا میں غالب اسلام نہیں ہوگا تو ظاہر شیطان کی ایسی چیزیں زیادہ پھیلتی چلی جائے گی۔ قرآن حکیم نے فرمایا آخری چیز وہ ہے غیر اللہ کے لیے نامزد، وما اہل بہ لغیر اللہ، جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا جائے۔ اوہلا احلال کے معنی اصل میں ہے آواز بلند کرنے، یہ جو ہم ہلال عید کہتے ہیں، یعنی عید کا چاند جب ہوتا ہے، پہلی کا چاند کہتے ہیں، تو اس کو ہلال کہتے ہیں ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ ہوتا تو خود باریک سا ہے، لیکن جب اسے دیکھتے ہیں تو لوگ بلند آواز سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سب بچے کہتے ہیں چاند نظر آئے، چاند نظر آئے۔ تو یہ جو لوگوں کی آواز بلند کرنا ہے، احلال اصل میں اس کا نام ہے۔ یہاں مراد وما اہل بہ لغیر اللہ سے وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کیا جائے، مقرر کیا جائے۔ کس طرح مقرر کیا جائے؟ تقرب کی بنیاد پر، یعنی ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کھانے پینے کی اور چیزیں خرچ کرتے ہیں،
لیکن یہ سب ہم کیوں کریں؟ یہاں بات مقصود کی ہے، اور مقصود اگر ذات باری تعالی ہے، تقرب خداوندی ہے، رضا الہی ہے، اللہ کے نام پر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ درست ہے، اور اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پر، لیکن کسی اور کے نام سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کی کچھ مثالیں لے لیتے ہیں۔ جیسے عربوں اور قدیم تہذیبوں میں جگہ جگہ یہ تھا کہ وہ کچھ جانوروں کو اپنے مندروں، اپنے بتوں کے نام پر نامزد کرتے تھے، ان سے کام بھی نہیں لیتے تھے اور ان کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، ایک احترام دیتے تھے۔ اس طرح وہ کھانے پینے کی کچھ چیزوں کو بتوں اور مورتیوں کے نام پر رکھتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب انفاق اور خرچ کرنے کی تعلیم قرآن بھی دیتا ہے، سنت بھی، لیکن یہ رضا الہی کے لیے اللہ کے نام پر، اگرچہ یہ اللہ نہیں کہتا، ہم اپنے اندر جو مستحقین ہے وہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس انفاق کرنے، اس خرچ کرنے والے کی نیت اور ارادہ اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضا کا۔ اگر ان سب سے مقصود اللہ کے بجائے کسی اور شخص کا قرب ہے تو تب یہ ما اہل بھی لغیر اللہ ہے، اور اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ ذبح کیا جائے یا ذبح نہ کیا جائے، انہیں اگر وہ چیزیں ہیں جو ذبح نہیں کی جاتی، جیسے مختلف دال یا کھانے پینے کی اور چیزیں، وہ بھی اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ہے۔ ہمارے معاشروں میں کچھ چیزیں، جیسے خصوصاً عربوں کا یہ کلچر تھا کہ جب کوئی بڑا سردار آتا تھا تو اس کی آمد کے موقع پر جانور کاٹے جاتے تھے، اس لیے علماء نے ما اہل بہ لغیر اللہ میں جہاں دیگر سب یہ شیخ سدو کے بکرے یا مختلف ہمارے معاشرتی جو رسومات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو وہاں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ امیر کے آنے، لیڈر کے آنے کے موقع پر جو جانور کاٹے جائیں گے وہ بھی ما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے، اگرچہ اس پہ ذبح کرتے وقت 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہ کہا جائے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ مقصود مومن وہ رضا الہی ہے، اس کا جان و مال اللہ کے لیے ہوگا، کسی اور کے نام پر یہ نہیں خرچ کرے گا، نہ اپنی جان قربان کرے گا، یعنی یہی انسانی جان ہے۔ کسی وطن، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان کی بڑھوتی یا اپنے پارٹی کے لیے اگر کوئی قربان کرتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے۔ شہید صرف وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اب عمل ایک ہی ہے لیکن فرق ہے مقصد کا، تو یہاں پر قربانی تو ایک ہی ہے، جانور کا ذبح کرنا تو ایک ہی ہے، لیکن ہے کس کے نام پر۔ اچھا، اس میں معاشرے میں پھر ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے کہ کچھ چیزیں معاشرے میں غلطی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کچھ چیزیں جو ابتدا میں نیت اور ارادہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن غلطی سے ہم اس پہ کسی اور کا نام، اور سمجھتے کہ نہیں یہ ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، تو وہ ایصال ثواب کی نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، لیکن ذکر ہم نہیں کرتے، تو اس لیے اس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، پس جو کوئی شخص جو ہے وہ ایمرجنسی میں، اضطرار میں، مشکل میں پڑ گیا، لیکن اس میں بغاوت کا جذبہ نہیں ہے اور نہ سرکشی اور حد سے گزرنے کا جذبہ ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ انہیں کوئی دو صورتیں ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے تو شریعت اسے سہولت دیتی ہے۔ بنیادی قاعدہ کلیہ یہ ہوا
کہ جب بھی مشقت پیش آئے گی شریعت سہولت دے گی اپنے احکامات میں. اور ظاہر یہ احکامات زندگی کے دائرے کے ہر حصے میں ہیں. تو یہاں بھی مثلا ہم کھانے پینے کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے اور وہ کسی باغ میں ہے, مالک موجود نہیں ہے, یا کسی دکان میں ہے, مالک موجود نہیں ہے یا پتہ نہیں مالک کا, تو یہ موت سے بچنے کے لیے وہاں سے اتنا کھا سکتا ہے کہ موت سے بچ جائے, اس لیے کہ یہ ایمرجنسی ہے اس کے لیے. اور جان بچانا چونکہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے, لیکن یہ سٹور نہیں کر سکتا, یہ اپنے لیے لے کر نہیں جا سکتا, اور یہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا. اس کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت. چونکہ آپ کی ضرورت ہے, اب یہاں چوری حرام ہے, دوسری کی چیز استعمال کرنا حرام ہے اس کی اجازت کے بغیر, لیکن چونکہ انسانی جان بچانا, اور اس کا متبادل ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو بتا دیا جائے, لیکن اگر اس میں بغاوت کا جذبہ ہے, حد سے گزرنے کا جذبہ ہے, تو پھر یہ اسی طرح کا گناہ ہے حرام کا جس طرح کے اور کوئی گناہ ہو سکتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اور یہ سہولت اللہ نے کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قانون کے ڈنڈے کے زور پر, شریعت قانون کا ڈنڈا نہیں ہے کہ جس پہ جہنم بھر دیا جائے, بلکہ شریعت اصل میں جہنم کی راہ کو مشکل کر کے جنت کی راہ کو آسان کرنے کا راستہ ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں, صرف نظر کرتے ہیں, اس کو انڈر گراؤنڈ کرتے ہیں اور اس سے کچھ فائدے حاصل کرتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں تو یہ جو فائدے حاصل کریں یہ لوگ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ لوگ اصل میں دین کو چھپا کر, یہاں اصول ہو گیا کہ تمان حق چھپانے کا جرم ایسا ہے کہ اس سے اگر دنیاوی فائدہ حاصل کیا جائے تو یہ آگ ہے, دنیاوی فائدہ اگر نہیں بھی ہے تو خود کتمان حق وہ جرم ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم, نہ تو اللہ قیامت کے دن ان سے کلام فرمائے گا, ان کو یہ مقام نہیں ملے گا کہ اللہ کا تخاطب کی شرف حاصل کر سکے. ولا یزکیہم, نہیں ان کو پاک کیا جائے گا, ان کے لیے درناک. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہی تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو دیکھ کر اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہدایت ملی نہیں یا جن تک ہدایت پہنچی نہیں. ہدایت پہنچی, ہدایت کی کرنسی موجود تھی, اسی کرنسی کو دیکھ کر انہوں نے گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرت, تو اصل میں انہوں نے عذاب خریدا مغفرت کے بدلے میں. ان کے پاس مغفرت کی کرنسی موجود تھی, انہوں نے مغفرت دے کر اس کے بدلے میں عذاب کا سودا کر. فما اصبرہم علی النار, تو یہ لوگ کتنی جرت رکھتے ہیں آگ پر, دوزخ کی آگ کے لیے ان کا کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہو جاتا. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس لیے یہ سزا ان کی ہوگی. اب اس کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب ٹھیک ٹھاک عطا کیا کسی کمی بیشی کے بغیر, اور وہ ہمارے قرآن حکیم کو پہنچایا بھی. انہیں یہ بات صرف اولین لوگوں کے لیے نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ آج 1400 سال بعد والے لوگوں کے پاس بھی کتاب اسی طرح حق کے ساتھ موجود ہے جس طرح شروع کے لوگوں کے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور جو لوگ کتاب کے بارے میں اختلاف پیدا کرتے ہیں تو وہ اصل میں بہت زیادہ مخالفت میں آگے جانے والے لوگ ہیں. اس انتہائی مخالفت کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کتاب اللہ کا بھی انکار کر دے. یعنی یہ انتہائی درجے تک پہنچنا مخالفت کی انتہا کے نتیجے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے, کتاب اللہ کے ساتھ اپنی انفرادی زندگی اور کتاب اللہ کے ساتھ اپنی انفرادی زندگی گزارنے اور اس پورے معاشرے کو کتاب اللہ کے تحت منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا ایھا الذین
آمنوا كتب عليكم الصيام